یہ جو عید کے 3 دن لوگ کہتے ہیں کہ تکبیر پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جی جی، اس کی ایک تو وضاحت کر دیں کتنے دن پڑھنی چاہیے اور ان کی فضیلت کی وضاحت۔ اچھا یہ آپ نے ایک بات کہی ہے کہ 3 دن پڑھنی چاہیے۔ ہاں جی، اچھا یہ بھی مولانا سے وضاحت کر لیتے ہیں کہ یہ جو دعائیں ہیں کہ 3 دن پڑھنی چاہیے یا 1 دن یا 4 دن، ہاں جی، ایام تشریق کی جو دعائیں ہیں، تکبیرات تکبیرات تشریق جس کو کہتے ہیں۔ تکبیرات تشریق کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ 9 کی فجر سے شروع کر کے 13 تاریخ کی عصر تک، یہ تو 9 5 دن بن گئے۔ ہاں 5 دن 5 دن بن گئے۔ اچھا مولانا پہلے تو ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سنا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 4 دن ہے۔ نہیں، تکبیرات تشریق تو سارے مانتے ہیں نا کہ 5 دن ہی ہے۔ نہیں ہمیں یہ پتا عید کی نماز کے بعد شروع ہونی ہے اور 13 کی عصر تک جاری رہے۔ نہ عید ہمارا تو معمول یہی تھا مولانا۔ آج عید سے 1 دن جو پہلا نا یوم عرفہ، 9 اچھا عرفہ کے دن سے شروع کرنا، فجر کی نماز کے بعد سے شروع کر کے 13 تاریخ کی عصر تک، یعنی 5 ایام بن گئے۔ نمازوں کے بعد بھی کہنا اور آگے پیچھے بھی پڑھتے رہنا، بہت دہرانا اس کو، یہ ذکر ہی ہے اس موقع کا۔ اچھا یہ تو ہو گئی سب تکبیر، سے فضیلت زیادہ اسی ذکر کی ہے کہ ان دنوں میں یہی کریں۔ یعنی 5 دن کی بات ہے جی، 3 دن کی بات نہیں ہے نہیں، کہ 5 دن 9 یعنی عرفہ کے دن کی فجر سے لے کر 13 کی اور عصر ذی الحج کی 13 تاریخ کی عصر تک۔ تک اور پھر مولانا نے یہ بتایا ہے کہ صرف نمازوں ہی کے بعد نہیں بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اکثر اوقات زیادہ جو ہے نا یہی ذکر کریں۔ اچھا ان کی فضیلت کے بارے میں مولانا آپ بتائیں گے، پوچھا ہے۔ بس قرآن مجید نے کہہ دیا کہ جب تم عرفات سے آ جاؤ، منا میں ٹھہرو، تو ان دنوں میں وذکروا اللہ فی ایام معدودات، ان دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ تو اس کی تشریح یہی کی کہ یہ تکبیرات تشریح کی پکارنی۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو دن ہیں 4 یا 5، آپ نے بتایا کہ ان کا افضل ترین عمل جو ہے، افضل ترین عمل یہی ہے کہ اللہ کی تکبیر، تحلیل اور حمد، 3 ذکر آ جاتے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، للہ الحمد، پھر ان کو ترتیب جوڑ دیا گیا۔ چلیں بات واضح ہو گئی جی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تکبیرات جو میں بات کو دوبارہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر 5 دن ان وللہ کو آپ نے نا مطلب ان کلمات مبارکہ کو کثرت کے ساتھ ادا کرنا ہے، بالخصوص فرض نمازوں کے بعد، اور باقی اوقات کے اندر بالعموم یہ 9 ذی الحج کی فجر کے بعد اور 13 ذی الحج کی عصر تک، یہ تقریباً 5 دن بنتے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے جی، مولانا نے بتایا کہ ان ایام کا افضل ترین عمل یہی ہے۔ حج پر جانے والے بھی یہی کریں، 9 تاریخ کی فجر سے نا لبیک کے ساتھ ساتھ یہ بھی، اس لیے عرفات کو جائیں نا وقفے سے لبیک بھی کہتے جائیں، درمیان میں یہ تکبیریں بھی کہتے جائیں۔ جیسے ہمارے باقی مسائل ہیں، آمین، رفع دین، یہ وہ، اسی طرح ان میں بھی کوئی اختلافی بات ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے عید کے دن ہی کچھ وقت کے لیے یا فجر کے بعد جو نماز عید پڑھتے ہیں اس میں ہی ہم نے اس کی ادائیگی کرنی ہے یا 1 دن کرنی ہے، یا سبھی کے ہاں یہ متفقون علیہ بات ہے کہ یہ دعائیں جو ہیں یہ اختلاف تو ہر بات میں ہے ہی نا، علماء کا اپنا اپنا علم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 13 تاریخ کی فجر سے شروع کر کے 13 کی یا 10 کی؟ نہ 10 کی فجر سے شروع کر کے 10 کی عصر پر ختم کر لیں، عید والے دن عصر پر ختم کر لیں۔ ٹھیک، ان کا یہ خیال ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل کہتے ہیں نہیں، 13 تاریخ کی عصر تک، یعنی 9 سے فجر کے بعد شروع کریں گے۔ چلیں بہت شکریہ جی آپ کے کال کرنے، جی بارک اللہ۔